بازو کو صحیح تولو، جھوٹ سے سودا نہ بیچو، کسی کو دھوکہ نہ دو۔ پتہ نہیں کتنے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ میں صبح نماز پڑھ کے سیر کو نکلا، میں واپس آ رہا تھا، ایک ریڑھی والا سفید داڑھی سفید پگڑی مجھے دور سے نظر آیا، مجھے بڑا اچھا لگا۔ عام طور پہ ریڑھی والوں کی داڑھی نہیں ہوتی، تو لہٰذا جب میں اس کے قریب سے گزرا تو میں نے پھر دوبارہ اس کو محبت سے دیکھا کہ کیا خوبصورت شکل ہے، سفید داڑھی سفید پگڑی، صبح صبح ریڑھی پہ کھڑا ہوا۔ تو جب میں نے اسے قریب آ کے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، ایسے لڑی جا رہی تھی، ایسے مسلسل۔ کھڑا ہو گیا، ہاں بزرگوں کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس کے ہاتھ ریڑھی پر ایسے کریٹ پر یوں ہاتھ رکھا ہوا اور دوسرا ہاتھ ریڑھی پر، اور ایسے کھڑا رو رہا تھا۔ میں نے کہا بابا جی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے میرے سامنے کریٹ یوں الٹا دیا، وہ سیبوں کا کریٹ تھا، اس کے اوپر 5-10 سیب اچھے تھے، نیچے سارے آدھے گلے ہوئے سیب تھے۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگا بیٹا میں بہت غریب آدمی، مجھے اس نے کہا نا بہت، اس نے جو بہت پہ زور دیا میرے آنسو نکل آئے۔ میری بے بسی تھی، میری جیب میں کچھ نہیں تھا، میں خالی ہاتھ نکلا تھا، میری جیب میں کچھ ہوتا میں ضرور اس میں قربان کر دیتا، میں خالی تھا، میں گھر سے دور تھا۔ کہنے لگا بیٹا میں بہت غریب آدمی ہوں، صبح منڈی جاتا ہوں، ایک پیٹی لاتا ہوں، شام تک بکتی ہے تو اپنے بچوں کے لیے میں تازہ روٹی لے کر جاتا ہوں۔ آج کسی ظالم نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھین لی ہے۔ جو فراڈ کرنے والے اپنے بچوں کو کھلانے کے چکر میں فراڈ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ وکیل زانی کا کیس لے رہا ہے، وکیل قاتل کا کیس لے رہا ہے، ایس ایچ او قاتل سے پیسے لے کر FIR کو خراب کر رہا ہے، کہہ رہا میرے بچے کھائیں گے، میرے بچے کہاں سے پلیں گے؟ تو نے بچے تو پالے پر بھیڑیا بن کر، کسی کے بچوں کی آنتیں پھاڑ کر، کسی کے بچوں کا کلیجہ چبا کر، تم نے اپنے گھر میں چراغ جلائے پر کئی گھروں کے چراغ بجھا کر تم کیسے کھڑے ہو گئے اللہ کے دربار میں؟ یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، یا اللہ کی دوزخ کو پانی سے بجھا دو، یا قبر میں جانے سے انکار کر دو، یا اللہ حساب کے لیے بلائے تو جانے سے انکار کر دو، یا یہ طرز زندگی چھوڑو جس پر یہ زندگی جا رہی ہے، یہ ہلاکت کا راستہ ہے، ہلاکت کا راستہ ہے، ہلاکت کا راستہ ہے۔ اپنے اخلاق بناؤ، میرے نبی کا، میرے نبی کے قرآن کا، میرے نبی کی 10 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ 2 باتیں۔ اللہ کو مناؤ بندگی کے ساتھ، نماز روزہ حج زکات، اور اللہ کے بندوں کو مناؤ اخلاق کے ساتھ، درگزر معاف کرنا سہنا، سخی بنو بخیل نہ بنو، مالدار لوگ زکات دو۔ جس ملک میں ظلم و ستم ہو وہاں کروڑوں لوگ بھوکے سوتے ہیں۔ مال خرچ کرو، ویسے ہی اللہ ناراض ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جب بارشیں بے وقت ہوں، حکومت بے وقوفوں کے ہاتھ میں ہو اور پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں ہو تو سمجھو میں ناراض ہو چکا ہوں، اللہ میرے دیش سے ناراض ہے۔ بارشیں بے موسم ہیں، حکومت بے وقوفوں کے ہاتھ میں ہے، پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں ہے، میرا رب پاکستان سے ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے؟ تو فرمایا موسیٰ جب بارشیں موقع پر ہو، حکومت نیک سمجھدار لوگوں کے ہاتھ میں ہو اور پیسہ سخیوں کے ہاتھ میں ہو تو یہ نشانی ہے کہ میں راضی ہو چکا ہوں۔ میرے بھائیوں میں ہاتھ جوڑتا ہوں، مجمع بہت بڑا ہے، آج اللہ سے صلح کرو اور توبہ کرو اور اپنے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والی زندگی اپنانے کی نیت کرو۔ یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے، اپنے گھروں میں اخلاق نبوت۔ اور میرا نبی گھر میں جھاڑو دیتا تھا، 9 بیویوں کے باوجود اپنے کپڑے خود دھوتا تھا۔
اور اما عائشہ کی عمر چھوٹی تھی، انہیں آٹا گوندنا مشکل ہوتا تھا، تو میرا نبی خود آٹا گوند کے اما عائشہ کو دیتا تھا۔ اگر میرے نبی کو روٹی پکانا آتا تو آپ روٹی بھی پکاتے ضرور، پر آپ کو روٹی پکانا نہیں آتا تھا، تو آپ اما عائشہ کے گھر میں آٹا گوند کے دیتے تھے، کہ ان کو چھوٹی عمر کی وجہ سے آٹا گوندنے کا پورا طریقہ نہیں تھا۔ آٹا گوند کے اپنی بیوی کو دے رہے ہیں، گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں، جوتا کہیں سے پھٹ گیا تو خود سوئی دھاگے سے اس کو سی رہے ہیں۔ یہ پاک معاشرت اما عائشہ کو نوالے بنا بنا کے کھلاتے تھے، حضرت عائشہ کو نوالے بنا بنا کے کھلاتے تھے۔ محبت کو بڑھانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا گوشت کی بوٹی اٹھاتی، بڑی بڑی بوٹیاں کھانے کا رواج تھا، تو ایک جگہ سے ایسے نوچ کر رکھ دیتی نیچے، تو اللہ کے نبی اسی بوٹی کو اٹھاتے، جہاں سے حضرت عائشہ نے کاٹا ہوتا تھا وہیں سے حضرت عائشہ کو دکھا کے وہاں سے کاٹتے تھے، وہاں سے نوچتے تھے، عائشہ کو دکھا کر اظہار محبت کے لیے۔ اب عائشہ پانی کا پیالہ اٹھاتی اور یوں پیتی، پھر اسے رکھتی، تو اللہ کے نبی اٹھاتے، جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ لگا کر پیالہ پانی کا پیتے تھے۔ یہ تمہیں معاشرت سکھائی ہے، اور ہمارے پنجاب میں بیوی کو ذلیل کرنا مردانگی ہے، بیوی کے ماں باپ کو گالیاں دینا بڑائی سمجھی جاتی ہے۔ کیا ظلم و ستم ہے میرے بھائیو! یہ زندگی سیکھو سیکھو سیکھو، اور آج تک کم از کم اتنی تشکیل تو سارے کر کے جاؤ۔ اکثر مجھے نوجوان نظر آ رہے ہو، آج اللہ سے صلح کر کے جاؤ، آج اللہ کے دربار میں توبہ کر کے جاؤ۔ یہ محفل فرشتوں سے بھری پڑی ہے، عرش تک دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور جو اللہ توبہ سے خوش ہوتا ہے کسی عمل سے خوش نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی حد بیان کی ہے، میرا بندہ تو کتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، آسمان کی چھت کو لگا دے۔ اکیلی عورت اتنے کرے جہنم میں، اکیلا مرد جہنم میں اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ یہ کہہ دے، ایک دفعہ 10 دفعہ نہیں، 5 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، آسمان کی چھت تک گناہوں کو لگا کر عورت نے مرد نے اتنا کہا، یا اللہ میری توبہ مجھے معاف فرما، تو اللہ کہتا جاؤ میں نے معاف کر دیا، بھلا مبالی جاؤ مجھے کوئی پرواہ نہیں، چل تیرے سارے معاف۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سے آج گزارش کرتا ہوں، آج اللہ کے واسطے توبہ کر کے اٹھو، توبہ کر کے اٹھو۔ یہ 4 مہینے چلا تو جس کے نصیب میں ہے دے گا، لیکن تمہیں توبہ کرنے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو آج میرے ساتھ نہیں، اپنے اللہ سے وعدہ کرو، میں بیچ میں وکیل بنتا ہوں تاکہ تمہاری توبہ کا مجھے بھی اجر ملے۔ تو تم آج توبہ کر کے یہاں سے واپس جاؤ۔ توبہ کی نیت کرتے ہو؟ توبہ کی نیت کرتے ہو؟ تو سارے کہو یا اللہ میری توبہ۔